Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Last time we were talking about faith اور اس پر ہم بات شروع کر رہے تھے اور میں نے یہ گزارش کی تھی that there are three aspects. تین چیزیں جو ہیں جن کی اویئرنیس ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ there are three aspects جن کی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہم اصل میں اس صحیح جگہ پہ پہنچتے ہیں جس کو ہم فیتھ کہہ رہے ہیں. یعنی آئی ایم ٹاکنگ فرام اے مسلم پرسپیکٹیو. اور اس میں جو چیزیں چند میں آج جس چیز کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ شاید دو چار سیشن میں چلے گا، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کام کریں، بیکاز واٹ ایور وی آر ورکنگ آن از شوڈ بی اے جوائنٹ ایفرٹ ان انڈرسٹینڈنگ اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے، اپنی شناخت، ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے فیتھ نے جواب دینا ہے. سو لیٹ اس اسٹارٹ فرام ہیئر. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو می ایز اے لیونگ تھنگ. ابھی میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہائرارکی آف تھنگس. جو چیزیں موجود ہیں ان کی ہائرارکی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف ایک بحیثیت ایک جاندار کے، یعنی اس پلانٹ پہ ہم ایک جاندار کی حیثیت سے کچھ دوسرے جانداروں کے ساتھ رہتے ہیں. اب یہ جو ایسپیکٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. یعنی اپنی پہچان کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے حیوانی وجود ہی کو سب سے پہلے پہچان لیں کہ اس کی سسٹیننس جو ہے، اس کی مینٹیننس جو ہے یہ ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ بس اب ہے تو یہ الہی ہے، یہ اپنے طور پر زندہ ہے. یہ زندگی دیے جانے کی وجہ سے زندہ ہے. اٹ از بین گیون لائف، and the life that it has been given is being sustained as well. ان دونوں چیزوں کو like every other creature on this earth. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم ایسے ہی بہت بریفلی آج ٹچ کریں گے. اس کا تعلق بنیادی طور پر اس انوائرمنٹ میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس انوائرمنٹ کو سمجھنے سے ہے. یعنی آپ کو شاید یہ معلوم ہی ہوگا کہ ایک تخمینے کے مطابق اس وقت تک دنیا میں 117 ارب لوگ آ چکے ہیں جی، 117 بلین پیپل. ٹھیک ہے جی. دس اینڈ ود دیز پیپل ہیومنس ہم تقریباً 8.7 ملین، 87 لاکھ کہیں، 1 کروڑ لوگوں کو. بعض تخمینے یہ ہیں کہ 1 کروڑ جاندار، اسپیشیز، ناٹ جاندار، ناٹ دا نمبرز، بلکہ اسپیشیز جو ہیں ان کی تعداد 8.7 to 10 ملین ہے. یعنی 87 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک یہ اسپیشیز ہیں جو کہ اس دنیا پہ جیتی ہیں. اور یہ اسپیشیز جو ہیں یہ ساری اپنی اپنی کنزمپشنز کر رہی ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس دنیا کی ریسورسز کو یوز کرتی ہیں اور پھر واپس رکھ دیتی ہیں، بلکہ جس طرح سے مثال کے طور پر آئی ایم یوزنگ دس مگ بٹ آئی ایم کنزیومنگ دا کافی. تو یہ کنزمپشن ہو رہی ہے جی ریسورسز کی کنٹینیوسلی. ایک انسان جنرلی ایک نارمل ایوریج انسان جو ہے، فی از ناٹ ایکسرسائزنگ، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 550 لیٹرز آف آکسیجن کنزیوم کر رہا ہے ایک دن میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ زندگی سسٹین ہو رہی ہے. اٹ کیپس آن گوئنگ. یہ ایک ایسا سسٹم ہے یہ دنیا. اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا گولا اس پوری کائنات کی، انفینٹ محدود لامحدود قسم کی جو کائنات ہے، اس میں ایک بالکل چھوٹا سا گولا جو ہے یہ ایک ایسا سیلف ریجوینیٹنگ سسٹم ہے کہ جو انرجی باہر سے لے رہا ہے. اور اب کلوز سسٹم ہے یہ. ایکچولی یہ دو قسم کے سسٹم ہوتے ہیں. ایک اوپن سسٹم ہوتا ہے. اوپن سسٹم اسے کہتے ہیں کہ جو انرجی اور میٹر دونوں ایکسچینج کرتا ہے. اور کلوز سسٹم وہ ہوتا ہے جو صرف انرجی ایکسچینج کرتا ہے لیکن میٹر نہیں ایکسچینج کرتا. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک پریشر کوکر کو چولہے پہ رکھا ہے تو انرجی باہر سے لے رہا ہے، ہیٹ باہر سے لے رہا ہے، لیکن وہ میٹر کچھ نہیں باہر دے رہا. ٹھیک ہے. تو یا اگر کچھ دے بھی رہا ہے تو بہت نگلیجبل ہے. اسی طرح سے دنیا کے بارے میں، اس ارتھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلوزڈ سسٹم ہے. اور کلوز سسٹمز کے بارے میں جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دے گو ٹورڈز ایٹروفی، یہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سسٹم ہے جس میں کہ کنٹینیوسلی لوگ آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، مختلف مخلوقات آ رہی ہیں،
وہ اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہیں، اور جب وہ چلی جاتی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ نمبرز کم ہو جاتے ہیں، وہ نمبر شاید پچھلے سے پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا سیلف ریجوونیٹنگ سسٹم ہے کہ جو انرجی سن سے لے رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے یہ فریز، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ گولڈی لاکس زون میں پایا جاتا ہے۔ یہ گولڈی لاکس زون، یہ جو دنیا ہے، یہ جو ارتھ ہے، یہ سن سے اتنی دور ہے کہ جس کے نتیجے میں زندگی کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ انوائرمنٹ ایسی ہے کہ یہاں پر جو 8.7 ملین سپیشیز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اصل میں ان میں سے سوائے ایک سپیشی کے جو انسان ہے، باقی ساری سپیشیز اصل میں اس انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ یعنی ایکو سسٹمز ایسے کریٹ کر رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں زندگی سسٹین ہو سکے، زندگی فلرش کر سکے، زندگی مینٹین کر سکے۔ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس کے اندر اور انسان اگر دیکھا جائے تو جب تک کہ وہ کانشیسلی اس کی ایفرٹ نہ کرے، باقی ساری چیزیں جو ہیں، یہ 8.7 ملین اگر ہیں، یہ 1.2 ملین آج تک آئیڈینٹیفائی ہو سکی ہیں، اور باقیوں کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر کس ہیں، لیکن اتنی ہیں، یہ خیال ہے لوگوں کا، یہ تخمینہ ہے۔ تو یہ جو اتنی ساری سپیشیز ہیں، یہ جو کچھ کنزیوم کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیچر میں اصل میں انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ سوائے انسان کے، انسان کوئی کانشیس عمل کرتا ہے تو کوئی پارک بنا دیتا ہے، یا کوئی کوئی ایسا کام کر دے کہ جس سے سیف انرجی پروڈیوس ہو جائے، تو ہم بڑا کانشیس ہو کے تو یہ کرتے ہیں۔ ادروائز اپنی نیچر میں ہم صرف کنزیوم کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک تو ہے جو ریسپریشن، ان کی جو لیونگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر جو، اگر مثال کے طور پر، میں بچپن میں کافی پریشان ہوا کرتا تھا اس بات سے کہ یہ 71% اٹس آل واٹر، سارا کا سارا پانی ہے، 71%۔ اور پانی بھی ایسا پانی کہ جو یوزیبل نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی جب تک ہم اس کو بہت مہنگے پروسیس سے نہ گزاریں اور اس کو پروسیس نہ کریں تو وہ ڈرنکیبل نہیں بنتا، وہ ہمارے لیے پلانٹس کے لیے یوزیبل نہیں بنتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یعنی اتنی ساری ویسٹیج کیوں ہو رہی ہے ادھر؟ معلوم یہ ہوتا ہے، یعنی بہت دیر بعد یہ معلوم ہوا کہ اصل میں وہ جو 71% پانی ہے جو سیلائن واٹر ہے، اس کے وجود کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے یہ جینے کے قابل ہو رہی ہے، ورنہ اس کے ٹیمپریچرز اتنی ایکسٹریمز پہ چلے جائیں گے کہ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکے گی۔ یہ پانی جو ہے، اس کی اپنی ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ اناملس چیز ہے، یہ کافی اناملس چیز ہے۔ اناملس چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کا بیہیویئر جو ہے وہ عام طور پر چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ پانی ان چند، بالکل ہی چند، یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک ہاتھ پہ گنی جانے والی چند چیزوں میں سے ہے کہ جو اگر جس کو فریزنگ پوائنٹ تک لے آیا جائے تو پانی ایکسپینڈ کر جاتا ہے۔ پانی ایکسپینڈ کر جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈینس نہیں رہتا۔ پانی اپنی ڈینس ترین صورتحال میں 4 ڈگریز کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ پانی ڈینس نہیں رہتا اور پانی ایکسپینڈ کر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اناملی ہے پانی کی، یہ اصل میں زندگی کا باعث بن رہی ہے۔ یعنی آپ کو ایک، یہ واحد یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جانے ہوئے معلوم، جن کو آپ کہیں گے میٹرز، وہ یاد ہوگا نا آپ کو، بچپن میں جو پہلے پہلے سائنس کے سبق پڑھے تھے تو اس میں ایک چیز تھی کہ میٹر کیا ہوتا ہے۔ میٹر کی 3 فارمز ہیں، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے۔ تو اس میں جب اس کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے تو وہ اپنی ڈینس ترین فارم کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سالیڈیفائی ہو جاتا ہے۔ پانی بھی سالیڈیفائی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب وہ سالیڈیفائی ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بھاری ہو جائے، ڈینس ہو جائے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ برف جو ہے اس کو آپ گلاس میں ڈالتے ہیں تو برف تیرنے لگ پڑتی ہے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا فنامنا ہے، یہ اصل میں حیرت ناک طریقے سے زندگی کی بقا کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی سمندروں میں پانی جب برف بن جاتا ہے تو وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور وہ زندگی کو انسولیٹ کر دیتا ہے تاکہ زندگی جو نیچے سمندر میں پائی جاتی ہے وہ باقی رہ سکے۔ یہ وہ کائنات ہے۔ میں اس میں چاہتا ہوں کہ when I ریڈ دا قرآن، اور میں اس کو جب اس سینس میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اور بار بار یہ اس پہ بات کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس میں
کئی دفعہ عجیب و غریب قسم کے خیالات بھی آئے، اور میں نے کوشش کی کہ ان کو سرچ کرنے کی، کیا واقعی ساری کی ساری اسپیشیز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسان کی زندگی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں؟ کیا دیمک انسان کی زندگی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ کیا زلزلے کوئی فائدہ مند چیز بن جاتی ہے انسان کی زندگی کے لیے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سوالیہ نشان بن کے سامنے آتی ہیں، اور جب آپ اس پہ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے. یعنی ایوری تھنگ جس کو ہم ڈسٹرکٹیو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اصل میں ایک لانگر ٹرم ویو میں اگر انسانیت کا ویو دیکھیں تو وہ اس کی بقا کا باعث بن جاتی ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سمندر 71% آف ارتھ از کورڈ ود واٹر. آپ اس سلسلے میں اگر اوشن کنویئر بیلٹ تلاش کریں، واٹ از این اوشن کنویئر بیلٹ، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں نارتھ پول ہے اور جو ایکویٹر ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو ماڈریٹ کرتی ہے ٹیمپریچر کو، یہ پانی کر رہا ہے. اور وہ ایک کنویئر بیلٹ ہے جو عجیب و غریب طریقے سے کام کر رہی ہے، ٹھنڈے پانی کو ایکویٹر کی طرف لے کے آتی ہے، اور ایکویٹر کے گرم پانی کو ان جگہوں تک لے کے جاتی ہے، اور ان کی زندگی ان جگہوں پر زندگی کی بقا کا باعث بن جاتی ہے. یہ وہ سسٹم ہے کہ جس کے اندر انسان ایک لیونگ تھنگ کی حیثیت سے آیا ہے. میں آگے کے کچھ سیشنز میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی اس میں کنٹریبیوشن ہو. میک اٹ اے پارٹ آف یور ریسرچ. آج کل تو ریسرچ کرنا میرے لیے بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ میں تو سائنس کا طالب علم نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ میں جو شیئر کر دیتا ہوں کبھی، یہ اصل میں گوگل اور چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے مل جاتی ہیں. آپ اس کو دیکھیے، اس کو ٹرائی کیجئے، فائنڈ آؤٹ کہ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے نا کوئی چیز، جو ذہن مثال کے طور پر مچھر ہے، مکھی ہے، یو نو اس چیز کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیر از ایوری تھنگ آف دیز 8.7 ملین آف وچ وی نو اباؤٹ 1.2 ملین اسپیشیز. یہ 1.2 ملین اسپیشیز جو ہیں، چاہے وہ پلانٹس کی ہیں، چاہے وہ انسیکٹس کی ہیں، چاہے وہ اینیملز کی ہیں، یہ ساری کسی نہ کسی پہلو سے ایکولوجیکل کنٹریبیوشن کر رہی ہیں. یا انسان کو ڈائریکٹلی فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور یا ایکالوجی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. فوڈ چینز ایسی بنا دی گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہر جاندار جی بھی رہا ہے، اور ہر جاندار دوسرے کے جینے کا باعث بھی بن رہا ہے. یہ ایک سسٹم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، سسٹم ہے پورے کا پورا. یعنی اٹ از ناٹ سم تھنگ جس میں آپ کو ایک بلاب آف سوئل نظر آ رہا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دس should be an interesting research for you as well, کہ we had to put some soil in the backyard. اور ایک ٹریکٹر سوئل کا، ایک ٹرالی جو ہے وہ سوئل کی منگوائی. تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس ٹو مائی سن، ود مائی سن اینڈ مائی چلڈرن، مائی ڈاٹرز آر ہیئر. سو ان سے بات ہو رہی تھی، اور وہ بات کرتے ہوئے میرے بیٹے نے یہ کہا کہ وہ جب ٹرالی آئی تو میں یہ جو باتیں ہم کر رہے تھے، مجھے ذہن میں یہ آیا کہ یہ مٹی ختم کیوں نہیں ہوتی. یہ بھی ایک سوال ہے، اس کو بھی دیکھیے کہ مٹی کیوں نہیں ختم ہوتی. مٹی ایک بڑی اسینشیل چیز ہے. یعنی مٹی ختم ہو جائے گی تو پلانٹس ختم ہو جائیں گے، پلانٹس ختم ہو جائیں گے تو فوڈ چین ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور فوڈ چین دائرے ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ اس ایسپیکٹ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا شاندار نظام ہے کہ جس کے اندر زندگی نہ صرف یہ کہ سسٹین کر رہی ہے، بلکہ وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پر اس میں یہ جو سپیشیز ہے جس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس پورے کے پورے ایکولوجیکل سسٹم میں، اس کی زندگی تو بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. میں اگلا جو ٹاپک میرا خیال ہے کہ میں لوں گا وہ یہ ہے، اس کا میں عنوان بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگلے سیشن میں خاص طور پہ، اور اگر آج بھی کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن کہ جو یہ بتاتی ہے کہ زندگی کی سسٹننس کے لیے آپ نے کوئی ایسی تحقیق کی، آپ کو کچھ ایسی معلومات ہوئی کہ معلوم ہوا کہ جس کے نتیجے میں مثال کے طور پر ہریکین جو ہے جو آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اٹ از اونلی ڈسٹرکٹیو فارم آف نیچر ہے، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے جی. لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو کہ یعنی انسان تو مر گئے ہیں، لیکن انسانیت کی بقا کا وہ کس طرح ذریعہ بن جاتا ہے. میں اپنی بات کو یہاں پر آج کے لیے روک رہا ہوں جی. وی ول بی ٹیکنگ اپ کوشچنز اینڈ آئی ہوپ
میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ہم ادھر سے بات کا آغاز کریں کہ دیٹ یو شوڈ میک اے پریزنٹیشن. اگر آپ نے کچھ اس پہ حاصل کی ہے انفارمیشن، کوئی چیز جمع کی ہے، کوئی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے اباؤٹ دی انٹر کنیکٹڈ نیچر آف لائف، جی تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ موئی صاحب. یہ اسپیشلی آج کل کے زمانے میں بھلے وہ یوٹیوب کی ڈیڈ یو نو ویڈیوز ہوں یا وہ چھوٹے چھوٹے فیکٹوائڈز ہوں جو آپ کے پاس آن اینڈ آف واٹس ایپ پہ یا دوسرے چینلس پہ آتے رہتے ہیں، اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس اور کچھ نہیں تو بچے ہی بتا دیتے ہیں ہمیں. لیکن فیتھ کے لینز سے ان کو دیکھنا، یہ جتنی آبویس اب محسوس ہو رہی ہے بات، شاید اتنی فریکوینٹلی ہم کرتے نہیں ہیں. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ضرور تلاش کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح دیکھنا کہ اس میں ایک ہیوج ایلیمنٹ آف گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے سسٹیننس کا اتنا بڑا نظام بنا ہوا ہے. شاید ہم اس طرح نہیں دیکھتے کیونکہ ہمارے لیے امیجیٹ بینیفٹ کی اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. جیسے بڑی مشہور بات ہے کہ وہ ہنی بیز اگر ختم ہو جائیں تو دنیا 3 یا 7 دن میں ایسا کوئی فیکٹ ہے ختم ہو جائے گی. یہ بات تو بہت لوگوں نے سنی ہوئی، میں نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں دس شوڈ بی پارٹ آف مائی فیتھ ان دا سینس کہ یہ میرے فیتھ کو اسٹرینتھن کرنے کی ایک چیز ہونی چاہیے. میں روز باہر نکلتا ہوں تو مجھے شہد کی مکھیاں نظر آ ہی جاتی ہیں، لیکن وہ کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلاتی کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ کہ اس جیسی اور کتنی انفینٹ چیزیں ہیں جو میرے سسٹیننس کے لیے روزانہ کام کر رہی ہیں ایون جب میں سو رہا ہوں. میں اگلا ٹاپک جو میں نے رکھا تھا، انفیکٹ میرا خیال تھا کہ آج کا رکھوں گا. آج یوں سمجھ لیجئے کہ اس گھر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی. ورنہ جو آج کے میرے ذہن میں تھا ٹاپک وہ یہ تھا کہ دیر ہیو ٹو بی اے ملین تھنگز ان پلیس فار می ٹو لیو تھرو دس ڈے. آپ کی زندگی آج کا دن گزار لینے کے لیے، جیتے جاگتے سو جانے کے لیے اور اگلے دن اٹھ جانے کے لیے، دیر ہیو ٹو بی اے ملین تھنگز ان پلیس ان سائڈ یور سیلف اینڈ آؤٹ سائڈ آف یور سیلف. یعنی آپ کو یہ اگر اندازہ ہونے لگ پڑے کہ کتنا کام ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی 550 لیٹرز آف آکسیجن، امیجن دے آر بینگ پروڈیوسڈ فار یو. ٹھیک ہے جی. اینڈ دیر آر واٹ اباؤٹ 7 بلین پیپل آن دس ارتھ. امیجن the kind of arrangement that has been made. اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. اس سے وہ جو احساس ہے نا، اپنی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں ہوں کیا. بہت زبردست پیراڈائم شفٹنگ پوائنٹ ہے یہ، ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ ٹو لک ایٹ یور سیلف اسپیشلی. بہت بہت شکریہ. اب ہم پینل کے لیے کھولتے ہیں کویشچنس. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام جی. سر. سوال تو نہیں ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ مجھے تو بلیو ہے اس چیز کا کہ واقعی جو دنیا کی ڈسٹرکشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ پہلو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انسانوں کے فائدوں ہی کے لیے ہیں. اور ویسے بھی جیسے مطلب شکر گزاری کا تو ہر مقام ہوتا ہے کہ جس طرح خالی پانی کے لیے ایک چیز لے کے بھی سوچتے رہے کہ جیسے سمندروں کا پانی کس طرح بھاپ بن کے اڑتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تہ بتہ بادل ہوتے ہیں، ان کی تہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں سے پانی اور برف جو بھی جہاں اللہ چاہتا ہے وہ برساتا ہے. تو ایک ایک چیز بے حد شکر گزاری کی ہے، اور ہر چیز ہمارے لیے ہی کام کر رہی ہے، وہ تو بہت محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح مچھر اور مکھی جو بظاہر ڈینگی کر رہے ہیں، ملیریا کر رہے ہیں، مکھیوں سے بیماری ہوتی ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ ان کا فائدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں ان کو رکھا ہوا نا دنیا میں کہ وہ صرف نقصان دیں، تو اس میں بھی ضرور کوئی فائدہ ہے، وہ تو ہم ریسرچ کریں. لیکن تھوڑی سی انسانی زندگی کی جو تھوڑی سی سفرنگز ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے، تو وہ بھی بہت زبردست. وہ جو 3 مقام ہے جہاں ایک کشتی میں سوراخ، اور دوسرا وہ بچے کا مر جانا، اور پہلا دیوار کا گر جانا، اور مطلب وہ اشارے جو ہے وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز. تو اس سے ہی انسان اگر سوچ لے کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے، وہ بظاہر بری نظر آ رہی ہے لیکن اس میں خیر کس پہلو سے ہے وہ ہمیں کل ہی پتا چلے گی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے. تو اس پہ میرا تو بہت سختی کے لحاظ سے یعنی بہت اسٹرانگ بلیو ہے. ماشاء اللہ جی، بہت خوشی کی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم کو بھی یہ بلیف دے سب کو
میرا جو یہ ہے نا جی ابھی جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ہم اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، یعنی خدا کی معرفت، یہ ذات کی معرفت ہے. جب ہم خدا کی معرفت پہ بات کریں گے تو ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور اس تعلق کی معرفت کہ جو میرے اور خدا کے درمیان ہے، جو خدا نے بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جس وقت آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو ایک شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. کچھ سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ وہ کیا، کیوں دیا ہوا ہے، کس وجہ سے میں ادھر ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ وہ اس تعلق کی معرفت ہے. تو انشاءاللہ جب اس پورے کو لے لیں گے تو وی ول ٹرائی ٹو کنیکٹ the ہول تھنگ. اور کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہونے چاہیے. یعنی یہ ہے جو ارینجمنٹ ہے، شاندار ارینجمنٹ ہے، الیبوریٹ ارینجمنٹ ہے، اتنا بڑا ارینجمنٹ ہے کہ انسان اپنی پچھلی کتنے ہی ہزاروں برسوں کی تاریخ میں یہ ابھی تک پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا. وہ کہتا ہے کہ 1.2 ملین سپیشیز کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ 8.7 ٹو 10 ملین سپیشیز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس جگہ پہ کھڑے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک ہم سوچ رہے تھے نا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کسی مقصد سے کیا ہوگا، مکھی کو بھی مقصد سے بنا، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے کانکریٹ کر لیں. یعنی اس پہ تھوڑا سا کام کریں. میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ نیکسٹ ویک میں اگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو جن کے ذریعے سے پھر ہم آگے خدا کی معرفت حاصل کریں گے انشاءاللہ، ان نشانیوں کو اگر ہم کانکریٹ طریقے سے بیان کر دیں، ایک چیز کو لے لیں. بے شک آپ نے جس طرح فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر مکھی کسی وجہ سے بنایا، وہ وجہ کو لوگوں کے ساتھ آ کے شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. ٹیک تھری تھنگس، ان پہ کام کریں. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کام کر لے، تو یو مائٹ ناٹ، یو مائٹ ہیو اے فیو مور چوائسیز. میں نے جس طرح عرض کیا کہ آئی لکڈ انٹو ارتھ کوئکس، آئی لکڈ انٹو والکینوز. یہ جو چیزیں ہمیں ظاہر ہے، یہ جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو زمین کے اوپر جو لیئر ہے وہ جس طرح سے ایڈجسٹ کر رہی ہے، یہ جو پلیٹ جس کی وجہ سے یہ آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں اور سارا کچھ، ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے، ہاؤ ڈو یو، کہ اس کا کیا فائدہ ہے. یو نو یہ ہمیں نقصان تو بہت زیادہ دکھتا ہے، ظاہر ہے ایک بڑی ہولناک چیز ہے. میں جس وقت اس کو دیکھ رہا تھا، ان ساری چیزوں کو، اور دیکھتا رہتا ہوں، شوق بھی ہے یہ. تو اٹ از این آسم تھنگ. آسم نہیں کہنا چاہیے، اٹ از این آ انسپائرنگ تھنگ. یعنی اتنا زیادہ مروب کر دینے والی چیز ہے یہ، مروب کر دینے والی چیز ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس چیز میں خلا دیکھا جائے، کس چیز میں دیکھی جائے کوئی کمی نظر آئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے پرسپیکٹیو سے تو کمیاں دیکھ سکتا ہوں، انسانیت کے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ سکتا. یہ پرابلم ہے. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. سر کیونکہ میں ایک ڈینٹسٹ ہوں اور ایک ڈاکٹر ہوں، تو سر مجھے تو اپنا جو وجود ہے اس اس کی جو مطلب تخلیق ہے، میں اس کے اوپر جب دیکھتی ہوں تو اتنا امیزنگ سسٹم مجھے نظر آتا ہے باڈی کے اندر کہ ذرا سا ایک چیز بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، جب ایک ہارمون امبیلنس ہو جاتا ہے، ایک کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تو آپ کا جو ہے وہ باڈی سسٹم جو ہے وہ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور تب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ او یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، اور آج مجھ سے لی ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ میرے سے کیا لے لیا گیا. اتنی اتنی بڑی بلیسنگس ہے جو ہمیں خدا نے اپنے وجود کے اندر دی ہوئی ہیں. یعنی تخلیق جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اینڈ تک جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایون برین کے اندر بھی کچھ ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں، کچھ سیڈ ہارمونز ہوتے ہیں. ان کا امبیلنس ذرا سا ہو جائے کسی بالکل. ایک ہارمون کا بھی، تو آپ یعنی کہ آپ کا موڈ ویریشنز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ توجہ سے بات ہی نہیں سن سکتے اور وسارا. یہ بہت باریک سے، میں ڈینٹسٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ
جب دانت کے اندر میں فلنگس کرتی ہوں تو جو اوریجنل دانت ہوتا ہے اور جب میں فلنگ کر دیتی ہوں اور جب میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا آپ دانت ملا کے آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ دانت آپ کے ٹھیک بند ہو رہے ہیں، تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ لائٹ سا بالکل مائنیوٹ ذرے کے برابر بھی اگر ہاں میری فیلنگ میں تھوڑا سا ابھار ہے یا کوئی کہیں پہ کوئی تھوڑا سا، تو فوراً پیشنٹ بتاتا کہ نہیں میں ان ایزی ہوں، میرا یہ بیلنس ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. تو وہ بیلنس جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں اب ٹھیک ہے. رائٹ. اور وہ بیلنس امیزنگ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے. تو میں کیا تو بات ہے. شاید نیکسٹ اپنی اسی کے اوپر شاید میں اپنی وہ ریسرچ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ. ضرور کریں جی. بلکہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ریسرچ شیئر کرنے والی ہوگی وہ پرابلی انسان کے جو دانتوں کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور جی اس کے نتیجے میں جو اس کے یعنی اس کے وجود کے لحاظ سے جو ہم آہنگی ہے اس کے دانتوں کی، کہ اس کے یہ قسم بھی ہے، یہ قسم بھی ہے، مولرز بھی ہیں، بائی مولرز بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ وہ آپ بہتر جانتی ہیں. اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوتا سر ہے کہ سب سے بڑا فیکٹ کہ ہمارے اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت آپس میں بیلنس رکھتے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی ہم اگر نیچے والا دانت اگر اپوزنگ دانت نکال دیں تو وہ اب باہر کو آنا شروع ہو جاتا ہے. کوائٹ یعنی وہ ایک ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا باہر آ جاتا ہے کہ وہ اوپر والے گم کو ہرٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ہمیں لامحالہ اس کو نکالنا پڑتا ہے یا اس کا کوئی سولوشن کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ بیلنس رکھے میں اوپر اور نیچے کے دانت جو ہے وہ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزیں جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا کوائٹ اللہ رائٹ. تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ امیزنگ چیزیں رکھی ہیں. اور یہ کر سکتے ہیں ہم، یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس چیز کو جو بیلنس، ایک شاندار بیلنس مینٹینڈ ہے، وہ اس کو ہم مینٹینڈ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کروا نہیں لیں یہ جو ہاں سب سر، کچھ یہ ہے ہمارے انوائرمنٹ؟ پاس یہ کوئی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ وہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے یہ بھی آپ جب اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بالکل امیزنگ صحیح. چیز ہے. نہیں ضرور کریں جی. یہ تو دس ول بی اے گریٹ کنٹریبیوشن انشاءاللہ. آپ سب لوگ اس میں ضرور کریں. مجھے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، یعنی وی کین ٹیک دیز سیشنز. ہم 10 سیشنز بھی اس پہ لگا دیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ریکگنیشن اپنی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہوں گی. لیکن جب بھی جو بھی پریزنٹیشن کریں اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اصل چیز بتانی پیش نظر یہ ہے کہ کس طرح سے ہماری زندگی کے لیے آسانی کریٹ کی گئی ہے کہ زندگی مینٹین ہو سکے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز میں نہیں مل رہی ہے تو بی آبجیکٹو اباؤٹ اٹ، وہ بیان کریں. لیکن یہ کہ یہ مجھے یقین ہے کہ دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ جو کہ بے مقصد ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے، اور وجود میں آ رہی ہیں چیزیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وچ شوڈ بی انڈرسٹوڈ. وہ جو ہے وہ نا ایوولوشن ہو رہی ہے چیزوں کی، کہ ایک سپیشیز کو ہم اپنی غلطی کی وجہ سے جب ختم کر دیتے ہیں تو اس سپیشیز کی ریپلیسمنٹس ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ اور طرح سے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. میرا سوال ذرا پچھلے سیشن جو ہوئے ہیں دو اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے. جی جی. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو بھی حالات آتے ہیں اچھے یا برے وہ ایک حکیم، رحیم، علیم، قدیر ذات کی طرف سے آتے ہیں. سر مجھے دعا کی پلیسمنٹ بتا دیں کیا ہے یہ جب حالات آتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ ہماری گروتھ کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، تو پھر دعا کہاں پہ فٹ آتی ہے؟ دعا جی میری بندگی ہے. یعنی میں اب میری بندگی، میری ریلائنس، میری ڈپینڈنس اللہ تعالیٰ پہ، اور یہ اعتماد کہ میرا اس کی طرف رجوع کرنا جو ہے، یعنی میں ہمبل طریقے سے اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، اپنی پسند ناپسند یہ بیان کر دیتا ہوں، اور پھر یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری ہی برآمد فرمائے گا. یعنی یہ جو دعا کا ایسپیکٹ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر میں اس سے پھر جاؤں، یہ دیکھیے قرآن مجید نے کیا خوبصورت طریقے سے دونوں کو کمبائن کیا ہے ایک جگہ پہ. تم خدا کو پکارو وہ تمہیں جواب دے گا.
اور پھر اس کا جو مقابلہ کیا ہے، یعنی دعا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں استکبار میں کھڑا ہوں کہ میں کر لوں گا، جو کچھ ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ جو تکبر ہے، یہ پیدا ہوتا ہے اس سے. تو دعا اصل میں میری ہیوملٹی کا تقاضا ہے، میری ڈپینڈنس کی ریکگنیشن ہے، میرا اس کو بیان کرنا ہے کہ پروردگار میرے لیے جو کچھ بھی چاہیے مجھے، وہ تیرے دل میں دینے سے ہی ملے گا. وہ جو ہے نا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. ٹھیک ہے، وہ والا ایسپیکٹ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کریں اور اپنی ضرورت اس سے بیان کریں. باقی اس کے بعد کیا ہونا ہے اس پہ وہ یقین رکھیں. سر لیکن یہ اس چیز کے اگینسٹ تو نہیں جاتا نا کہ نہیں اچھا نہیں، یہ ناٹ سب ایٹ اللہ آل، کی طرف ناٹ ایٹ سے آل. آئی ہے اور آپ نے ٹھیک ہے اپنے تھینک پرسپیکٹیو سے ہی مانگنا ہے. دیکھیں میرا پرسپیکٹیو جو ہے، میں اس وقت اس کمرے میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی، آئی کین اونلی سی ود ان دیز فور والز. تو جو میرا پرسپیکٹیو ہے، میں نے اسی پرسپیکٹیو سے خدا سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سر انسانیت کیا ہے میری. ہم کیا دعا کو رسپانس کے اس میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک آیا ہے اور اس پہ میں نے رسپونڈ یہ کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اینڈ دین دیٹ ول ٹیک می بریلینٹ، ویئر ایور. بالکل یہ بالکل. ٹھیک ہے میری سر. ضرورت ہے، میری ضرورت ساری کی ساری، چاہے وہ ایک پانی کا گلاس پینے کی کیوں نہ ہو، یہ میں یہاں سے اپنے اس مگ کو، اگر اس کو مگ کہنا مناسب ہے، اس کو اٹھا کے اپنے منہ سے لگانے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، پی نہیں سکتا. یہ تو اجازت ملے گی تو ہوگا. یہ ایک ایک لمحے کو خدا کے اوپر سمجھنا کہ پروردگار یو کنٹرول ایوری تھنگ، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، جو بالکل تھینک یو سر. واضح ہے. یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ سے ذکر کی ہیں، یہ اصل میں ہم کو کیوں بتانی پڑتی ہیں؟ اس لیے بیکاز وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. سانس لے رہے ہیں، یہ کبھی سوچا نہیں کہ 550 لیٹر جو سانس آئی ہے ایک دن میں، جو آکسیجن میں نے کنزیوم کی ہے، یعنی یوں نہیں کہ وہ میں نے یوز کی اور پھر واپس دے دی ہے، کافی ساری واپس بھی دے دیتا ہوں، لیکن جو کنزیوم کی ہے میں نے اس کو، یعنی کو پیدا کر رہا ہے نا کوئی. اگر ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. دس از دا ریالٹی دیٹ وی نیڈ ٹو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اس بات کو سمجھنا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. جی موسٹ ویلکم جی. جی اویس آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت؟ جی اللہ کا شکر. میرا یہ فرسٹ سیشن ہے اور یہ فرسٹ ٹائم میں کچھ کہنے لگا ہوں. تھوڑا سا نروس بھی ہوں لیکن کوئی نہیں بات نہیں. نہیں. ایک چیز ہے جس کے بارے میں سوچتا ہوں اور میری یہ تھنکنگ خود ہی ڈیولپ ہوئی ہے. میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کی تھی یہ چیز. تو میں بہت حیران پریشان ہو جاتا ہوں اس چیز کو سوچ کے. ابھی ہم نے بات کی ہے ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے ہم ایک رزلٹ نکالتے ہیں. پھر ہم نے ابھی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا کہ اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کر کے ہم رزلٹ نکالتے ہیں، کہ جیسے انہوں نے دانتوں کے سسٹم کی مثال دی، اس طرح باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. ایک اس سے تھوڑا سا اگر اور پیچھے جائیں نا، تو ہماری ایگزسٹنس کے اندر آنا، ہمارا وجود پذیر ہونا، وہ the likelihood of my parents رائٹ reproducing me رائٹ. and the chances of specific sperm and egg combination, the chromosomes، یہ ان امیجنیبل نمبر بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا. میں اگر اس کوائٹ کو کوٹ کروں نا، تو یہ کوائٹ. اٹس probability of you existing is roughly 1 in 400 trillion or even more. ٹھیک ہے. واہ کیا بات، بالکل صحیح ہے. یہ پریشان کر دیتی ہے چیز کہ یعنی اس سے سب سے پہلا رزلٹ میں یہ نکالتا ہوں کہ یہ کوئی تکا نہیں تھا، یہ کوئی لک نہیں تھا، یہ کوئی چانس، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہیوی قسم کی کیلکولیشن ہے جو ایک بہت بریلینٹ مائنڈ کی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ اور احساس اس کے بعد ہوتا ہے. یعنی ایک احساس تو یہ بھی ہوتا ہے، جیسے بھائی نے کہا کہ فوراً انسان جو ہے وہ شکر مندی کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے. پھر ساتھ میں ایک اور احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے یا آؤٹ. یعنی یہ چیزیں ہیں، یہ فیل کرتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس چیز کے اوپر.
تھینک یو سو مچ کوائٹ جی. رائٹ جی، کوائٹ رائٹ جی، کوائٹ رائٹ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. اس میں اگر آپ چاہیں تو اس چیز کے اوپر جو آج ہمارا ٹاپک تھا، وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو دا ہیومن لائف ان دا نیکسٹ سیشن. ٹھیک ہے جی. آج میں لائف کے اوپر جنرلی بات کی ہے. آج کے سیشن میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز انٹرسٹنگ لگی ہو تو اس پہ مے بی یو کین آسک اے کویشچن اینڈ فائنڈ این آنسر اینڈ دین شیئر دیٹ آنسر ود ایوری ون. یہ اگلے سیشن میں اگر آپ کریں تو اٹ ول بی اے بگ کنٹریبیوشن ان شاء اللہ جی. دس فیکٹ جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے 400 ٹریلین والا جو ایسپیکٹ ہے، 1 in 400 ٹریلین، مائی گاڈ، مائنڈ باگلنگ. تھینک یو. جزاک اللہ. ایک سوال جو موئز صاحب میرے ذہن میں آ رہا ہے، سوال کہہ لیں، ڈاؤٹ کہہ لیں، جو ابھی فوراً اس کا جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہوگا، اور وہ سب کی انٹرسٹ اور سب کی ریسرچ کے لیے شیئر کر رہا ہوں میں، کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہر چیز پروبیبلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹورڈز لائف یا ٹورڈز آور لائف، اور یہ سننے میں ایک مناسب بات لگتی ہے، اور باقی ہوتا ہے کہ ریسرچ کی جائے اس کے اوپر. لیکن جیسے دیر آر تھنگس لائک کووڈ اور اس طرح کی اور چیزیں جن کے بارے میں آئی ووڈ لائک ٹو سی. میں تو سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوں، دیٹس ناٹ مائی ڈسپلن، لیکن اف دیر از سم ون ان دا آڈینس جو کسی وقت شیئر کرنا چاہے تو ضرور شیئر کریں. دس شوڈ بی پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا جنرلائز کر لیں اینڈ یو ول فائنڈ سم کائنڈ آف این آنسر. کووڈ بیسیکلی ایک وائرس ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس طرح سے سرچ کریں اس کو، فریم اے کویسچن کہ وائرس کی کیا یوٹیلیٹی ہے، واٹ از دا کنٹریبیوشن آف وائرس ٹورڈز لائف آن ارتھ، اور آپ کو جواب مل جائے گا. یعنی اس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کئی چیزیں ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ نقصان دہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیمک ہے. دیمک بڑی نقصان پہنچا، میری کچھ کتابیں جو ہیں وہ بالکل کھا گئی دیمک کچھ عرصہ پہلے، تو بڑا نقصان ہوا، بڑی تکلیف بھی ہوئی. لیکن دیمک کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اس طرح ہی کا سوال ہے یہ بھی. یعنی اپیرنٹلی اٹ سیمز لائک اے ڈسٹرکٹیو تھنگ، بٹ واٹ از دی ایڈوانٹیج؟ مے بی دس از اے کویسچن دیٹ وی شوڈ آسک، اینڈ دین آپ بھی شیئر کریں اس کو نیکسٹ ٹائم اگر موقع ملے. جی فاطمہ، آپ میوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن لاسٹ سیشن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے ایک بولا تھا ایک کوشچن کے آنسر میں کہ گاڈ از ٹیسٹنگ می اینڈ آئی ایم بینگ ٹیسٹڈ بائی گاڈ. سو اس میں آپ نے ایک ڈفرینس بتایا تھا کہ ایک پیسو ہے اور ایک ایکٹیو ہے. سو فار ایگزامپل جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، یا اللہ ہمارا ویزا لگا دے، اور کبھی اس طرح الفاظ نکلتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قرض ادا کرا دے یا ویزا لگوا دے. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ تو آپ مطلب بولنے والا بتائے گا کہ اس کے ذہن میں اگر کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں. ہم عام طور پر اتنے کانشیس ہوتے نہیں. میں نے تو اصل میں اس لیے یہ گزارش کی تھی کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں نا کہ میری زندگی ایک آزمائش ہے، تو زندگی ایک آزمائش ہے has become a very pet kind of a phrase کہ ہم اس کو بول دیتے ہیں زندگی ایک آزمائش ہے. اس کا کوئی بہت زیادہ مطلب بھی نہیں ہوتا. لیکن جب اس چیز کی ریکگنیشن آپ اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ مجھے وہ دے کر اور میرے سے لے کر مختلف حالات میں ڈال کر مختلف لوگوں سے ملوا کر مجھے آزمائے. اب خدا کی طرف سے وہ ایک ایکٹیو کام ہو رہا ہے. یعنی گاڈ از ایکچولی گیونگ می، پریزنٹنگ می ود اپرچونیٹیز اینڈ سرکمسٹانسز کنٹینیوسلی وداؤٹ بریک. یعنی زندگی آزمائش ہے، کبھی کبھی کچھ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا، اور اس کا خاص طور پہ ہم ذکر ان دنوں میں کر دیتے ہیں جس وقت کسی کے پاس جاتے ہیں ہم افسوس کرنے کے لیے، کانڈولینسز کے لیے، تو ہمیں کہتے ہیں زندگی آزمائش ہے یار، کیا کریں، اللہ کا فیصلہ ہے. وہ اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ ہمیں صرف ان بڑے بڑے مواقع پہ نظر آتا ہے. یہ جو روز کی زندگی ہے، ایوری ڈے لائف، گاڈ از ٹیسٹنگ می، اس چیز کو اپنے اندر، اس آئیڈیا کو اپنے اندر ایکٹیویٹ کر لیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر لیں کہ گاڈ از ٹیسٹنگ می ان ایوری فار سچویشن. ایگزامپل ہاں جی، فار ایگزامپل
For example, he's testing me like in every moment. So, for example, अगर मेरे पास कुछ नहीं खरीदने के पैसे या मेरे पास ही इज इतने टेस्टिंग यू, पैसे हैं एक राइट। दिन के मैंने और अपनी अगर राइट चॉइस की हर चीज खरीद ली है, both राइट situations are a test. अगर राइट, और अगर खरीदने के पैसे हैं और आप खरीदने जा रही हैं, तब भी ये ख्याल आ जाए कि गॉड इज टेस्टिंग मी, ठीक है ना। यानी और मैं ये जो सब है, कुछ मतलब अपनी चॉइस का सब कुछ खरीद लिया, even that is a test. इवन दैट इज अ टेस्ट, ठीक है। कुछ नहीं खरीद सके, इवन दैट इज अ टेस्ट। यानी आपको जो Hmm. मुख्तलिफ हालात दिए गए हैं उसमें आपकी टेस्टिंग हो रही है, और कॉन्टिन्यूसली और अनरिलेंटिंगली हो रही है, और अल्लाह ताला कर हो नहीं रही है। देखें फिर से, ये गलत इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है ये गलती मेरी, कि ये इतनी आराम से निकल जाती है। हो नहीं रही है, कॉन्टिन्यूसली और अनरिलेंटिंगली अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, और जिस दिन ये टेस्ट खत्म होगा आपको ले जाएगा। Okay. द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज दैट यू आर बीइंग टेस्टेड, एंड देन लाइफ स्टार्ट्स। ये टेस्ट है, Hmm. ये वो चीज़ है कि जिसमें मुझे ये साबित करना है कि दैट आई डिज़र्व लाइफ। बहुत छोटा सा टेस्ट है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो जितना टाइम गुजर गया है आपको पता भी नहीं चला, और आइंदा भी नहीं पता चलेगा। दिस विल पास। इस टेस्ट में मैंने अगर अपने आप को प्रूव कर देता हूँ, अल्लाह ताला का बंदा बना लेता हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। ये है जो, अगर आप कहें कि पिक्चर क्या बनती है, तो ये बनती है। Thank you. ये मकसद। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन कमेंट है, वो ये कि हम सूरह मरियम पढ़ रहे थे, तो उसमें आयत नंबर मेरा है 18 18 20 ऐसी कुछ है, 19 18 19 20 इसमें। तो सर उसमें जो बात बयान हुई थी ना, वो अमूमन लोगों की समझ में नहीं आती है कि इंसान ख्वाहिशें बहुत करता है और मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने कानून के तहत ही जो है वो देता है, जो भी देता है। और फिर अल्लाह ताला इन्हीं आयतों में कहते हैं कि इज्जत, दौलत, शोहरत, इल्म, जो कुछ भी मांगते हो, मांग रहे हो या मिल रहा है, तो उसमें आखिरत पेश नजर रहनी चाहिए। राइट तो जब ये राइट चीज निकल गई ना सामने से, तो फिर तुम जो है ना वो अल्लाह की नजर में कामयाब नहीं होगे। यानी जो भी चीज कुर्बान करनी है वो इन आखिरत के लिए ही कुर्बान करनी है, और करो बहैसियत एक मुसलमान होने की। एक ये बिल्कुल मैसेज। ठीक। और दूसरा ये सर, एक दफा इसी क्लास हम अपने दरस कुरान में बात कर रहे थे, मुझसे एक साहिबा ने कहा कि ये सब जो है वो इतनी आजमाइशें, इतने बुरे हालात, ये पाकिस्तान के भी इतने बुरे हालात, और स्नैचिंग और बीमारियां, और हर तरफ लूट मार है, कोई किसी सिंसियर नहीं नजर आता, ना हॉस्पिटल में, ना इधर ना उधर। हम क्या करें, समझ नहीं आती अल्लाह ताला ये सब क्यों मतलब होने देते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये सारी परेशानियों के बावजूद क्या आप मरना चाहती हैं। तो वो फौरन कहने लगी कि नहीं। तो मैंने कहा फिर देखिए, आप इसका मतलब है कि जिंदा रहने से मोहब्बत है ना। तो ये भी तो आपका टेस्ट है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आप मरना नहीं चाहती। तो बिल्कुल सही है। वो तो फिर वो खामोश हो गई थी इस बात पे। तो ये चीजें सर बहुत ही ज्यादा गौर तलब हैं। बात चीजें हमारी आंखों के सामने से होती हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। लेकिन फिर हमें एहसास होता है जब हम कुरान की आयतों पे बाद दफा जो उनकी तफसीर हमारे सामने आती है ना, तो हम बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हजरत खिजर का वाक़या हजरत मूसा के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना, उस पे कभी हमने इस तरह गौर नहीं किया था। जब हमने इसको हामिद साहब से सुना ना, कितनी बड़ी हमारे लिए आजमाइशें हैं, और हम सोचते ही नहीं कि ये सब कुछ हमारे, ये जो इब्तला का कानून है सर, ये सारा का सारा यही तो है कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम हमारे साथ ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या क्या मसलहतें हैं, और अल्लाह को ही पता होता है वो सारा चीज। बस मुझे यही कहना राइट था राइट, सर। बहुत शुक्रिया जी। जी अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, ये अभी सर एक सवाल मेरे जहन में आता है बार बार। तो सर ये है कि आपका जो है वो, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा एक एक लम्हा जो है वो आजमाइश में गुजर रहा है, और मतलब हमें उसके लिए कॉन्शियस होना है और इस तरह। तो सर मैं उस पे सोचती हूँ कि मेरा जितना भी पास्ट में जो भी मेरा गुजरा है, तो वो तो मैंने इतना कॉन्शियस होके उस तरह से नहीं गुजारा
جیسے آپ نے کہا کہ جو آسانی ہے جو ملتی ہے وہ بھی آزمائش ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ اچھا جب مشکل آتی ہے تو تب آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں رسپانس جو ہے وہ پھر صحیح دینا ہے. تو سر یہ پہ جو پیچھے جو زندگی ہے اتنی ساری جو گزر گئی ہے، تو اس کا مطلب اس کا حساب کتاب پھر میرا کیا ہوگا؟ یعنی میں نے تو اس طرح اتنی کانشیس ہو کے زندگی نہیں گزاری. کہ جب یہ ریکگنائز کریں، جس وقت آپ یہ ریکگنائز کریں، جیسے ہی یہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ یہ میں نے اس طرح سے نہیں گزاری، تو سب سے پہلی چیز یہ شکر گزاری پیدا کریں کہ پروردگار تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے آج کا دن دکھایا، وہ نہ چاہتا تو نہ دکھاتا. یہ موقع مل گیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اس اویئرنیس پہ آپ کو کھڑا کر دیا آج کہ وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو وہ دھو دینے والی توبہ آپ ان کے ساتھ کر لیں، آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دیں. یہ جو کانشیسنس ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے نا، توفیق ہی ہوتی ہے تو ملتی ہے. تو اس کو آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. میں جس وقت اپنی زندگی کے اوپر غور کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں کن کن راستوں سے گزرا، اور پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس موقع پر مجھے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے تو آج میں کیا کرتا. میں اٹ ریئلی اوور ویلمز می سم ٹائمز کہ کتنی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں انسان سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے آدمی امید پکڑتا ہے کہ اس نے یہ موقع دیا تو اس نے اس لیے دیا کیونکہ یہ جو آزمائش ہے، جب تک ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے تو اس کا موقع ہے دونوں طرف، کہ میں اگر اچھا ہوں تو برا ہو سکتا ہوں، کیونکہ آزمائش جاری ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس لیے موت از دی الٹیمیٹ نو ڈیسیژن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ اب تمہارا فیصلہ ہو گیا. تو اس لیے اس چیز کے بارے میں جب آپ کو یہ خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اب وہ اس راستے میں آگے بڑھنے کی بہت توفیق دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی موئی صاحب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن آئی تھنک یہ ڈائگریشن ذرا امپورٹنٹ ہے میرے لیے ایٹ لیسٹ پرسنلی. بہن نے ابھی بہت ہی آسان اور بڑے اچھے الفاظ میں ایک ایسی چیز کیپچر کر لی کہ جو شاید یہاں بیٹھے ہر انسان کے دل کی آواز ہوگی، جس سے مجھے یہ خیال بھی آیا موئی صاحب جو آپ نے شروع کے سیشنز میں بڑی ایک امپورٹنٹ اور کرٹیکل بات سمجھائی تھی، وہ یہ کہ ہمیں یہ احساس رکھنا ضروری ہے کہ علم یا چینج ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے، ارتقاء سے گزرتا ہے. اچانک سے ہم چینج نہیں ہو جاتے، اور یہ کسی احساس کا آ جانا بھی اس بات کی اب گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے وہ عمل میں، ہماری سوچ میں وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا. اس میں ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں کہ یہ ریئلائزیشن کے پاسٹ میں بہت عرصہ گزار دیا بغیر ایک بڑی امپورٹنٹ ریالٹی کو ریئلائز کیے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی پاسبلٹی، ابھی بھی ہم کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ گئے، ابھی بھی کوئی ایبسولوٹ فارم آف نالج یا فیتھ نہیں حاصل ہو گیا. جس زمانے میں یہ کام پہلے ہم کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے کوئی برے مسلمان یا برے انسان نہیں تھے، اس سے بھی وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. آج بھی وی آر پرابلی ٹرائنگ آور بیسٹ، اور این ممکن ہے کہ کل پرسوں ایک ایسی بڑی ریئلائزیشن اور آ جائے جس سے پھر ایک سٹیپ اوپر چلا جائے. بلکہ شاید دعا ہی یہی کرنی چاہیے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سوچ میں یہ گہرائی اور اونچائی آتی چلی جائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے ذہن کو کھلا رکھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، بیکاز وین اٹ کمز اور میں نے دروازے بند کر لیے تو لوزر صرف میں ہی ہوں گا، اٹ ول بی اونلی مائی لاس. اس لیے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ مجھے اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی آئے گی، جس کی طرف سے بھی آئے گی، میں نے اس پہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور اپنی دیانتداری سے فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں. بالکل بالکل. اختر آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی وہ کووڈ-19 سے بات ہو رہی تھی، تو ان دنوں میں میری ایک کولیگ تھی تو میں ان سے بات کر رہا تھا. وہ ایک اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے اس میں نرس تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے کچھ ایسے پیشنٹ تھے کہ جو کہ مطلب میڈیکلی ان کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ایک ہفتے کا ہی دن ہو، مطلب یا ایک ہفتہ ہی جینا ہو یا ایک مہینہ ہی جینا ہو. کچھ اس میں الزائمر کے مریض تھے، کچھ اور ان کے مسئلے مسائل تھے.
تو کہہ رہا ہے کہ وہ کیا وہ بتا رہی تھی کہ وہ مریض یعنی کہ مطلب میڈیکلی تو ڈاکٹروں نے ان کو جواب ہی دیا ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ان کی ایکسپائری ہو سکتی ہے، لیکن ان کی موت آتی نہیں تھی یعنی کہ. تو وہ پھر یعنی کہ جب یہ کووڈ 19 ہوا ہے تو ایسے بہت سے مریض تھے جو کہ یعنی کہ ہم لوگ ویٹ ہی کر رہے تھے کہ کب ان کا وقت آئے گا. تو کووڈ 19 نے وہ ایک قسم کا ہمارا جو تو مسئلہ وہ حل کر دیا. اور دوسری یہ ہے کہ جو ہم بات چیزیں جو فنومینا ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو ہم اچھا نہیں دیکھتے، جیسے کہ ایجنگ ہے. ہوں ایج ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں مطلب فزیکلی ہماری جو سسٹین ہونے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مورل پہ ہمیں سسٹین کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور ایجنگ اور ٹائم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور رحمت رائٹ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ فرض آپ سوچیں کہ آپ ینگ ہیں اور ہمیشہ کے لیے ینگ رہیں گے، یا سوچیں کہ آپ زندہ ہیں تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں تو فساد کبھی ختم بھی نہیں ہوگا؟ یہ آپ کچھ یہ فرما رہے ہیں کہ ایجنگ جو ہے، ایجنگ اینڈ ٹائم جو پاس کر رہا ہے، اصل میں یہ ہمیں اچھائی پہ ابھارتا ہے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہمیں ایک اپرچونیٹی فراہم کرتا ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں اپنے پاسٹ پہ، جیسے اوکے، کہ ویری پاس جی ان کے رائٹ بات کر رہی تھی کہ یعنی کہ رائٹ آپ کو ایک یہ رحمت ہے نا، مطلب کہ ٹائم پاس اور آپ کو ایک اور لمحہ مل گیا، ایک اور لمحہ مل گیا، تو ریفلیکٹ رائٹ کرنے کا اپنی مورل جو ویلیو سسٹین کرنے کے لیے. ٹھیک. اور اس یعنی کہ ایجنگ بھی وہی ہے، بیسکلی ٹائم ہی ہے. یعنی کہ اگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر ہم عام لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے ایکسپیرینس ایسے ہیں جو کہ پاسٹ میں جنہوں نے اچھا نہیں کیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اگر وہ اس ایجنگ سے اور اس ٹائم سے نہیں گزرتے تو شاید ان کو کوئی موقع بھی نہیں ملتا، یا اگر وہ وہیں پہ تھم جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ چینج ہی نہیں ہو رہا. تو چینج جو ہے بیسکلی ٹائمنگ اور ایجنگ جو ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ایک اس میں قسم کی. کیا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. لیکن اس میں جو بس ایک اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ہمیں ہم سب کو بچائے. جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، وہ تو ایجنگ پہ بھی کوئی فرق نہیں ڈالے گی، ایجنگ بھی اس پہ نہیں فرق ڈالتی پھر. یعنی لیکن وہ ایسے لوگ اس بہت کو کم ہے، لیکن کم اپرچونیٹی تو ملی، اس کو ملی ہے نا اپرچونیٹی، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے اتمام ملی ہے. حجت ہو جاتا ہے اس پہ، یعنی ٹوٹلی اتمام ایگزیکٹلی حجت ہو جاتا ہے. بالکل. جی. تو اگر وہ تو نہ رائٹ سمجھے، وہ رائٹ. تو اس کی اپنی ہے نا، اگر نہیں سمجھ. لیکن جو لوگ سمجھنے کے لوگوں کو اللہ تو اپرچونیٹی دے ہی رہا ہے اپنی طرف سے کہ میں تمہیں موقع اپرچونیٹی دے دے رہا رہا ہے، ہوں. اسی طرح بالکل. موت، ہاں جی، اسی طرح موت بھی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، ایک رحمت ہے کہ وہ آپ کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ موت کے قریب ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ انہیں جاتی کی ہوتی ہے. ہاں، یہ تو میں وہ نے بھی کیا دیکھا ہوتا ہے ہے جی. بیسکلی؟ یہ میں نے بھی دیکھا ہے. تو, دیٹس رائٹ. تو یعنی کہ یہ بھی ایک رحمت ہی ہے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو. ورنہ تو اگر آپ چینج نہ ہو، ٹائم رکا ہوا ہے، آپ کی ایج ایک طرف رکی ہوئی ہے، تو آپ میں بہت سے ایسے بیہیویئر ہوں گے کہ وہ چینج نہیں ہوں گے. آپ میں اگر غرور ہے تو وہ رہے گا، آپ کو اپنی جوانی پہ اکڑ ہے تو وہ رہے گی. ہوں. تو یہ ایک بہت ان کی مورلی ایک بہت بڑی چیز، ایک رحمت ہے کہ ہم بیک ٹو اپنے نارمل ویلیوز پہ آ جائیں جو اللہ نے ہمیں بالکل دی بالکل ہوئی ہے. جی. بالکل صحیح جی. بہت شکریہ جی. جی آج کا آخری کویشچن اب ہم لے رہے ہیں. خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. بہت شکریہ سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. بس کامنٹ تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اور آپ سے سیکھیں گے. بس مجھے یہ احساس ہوا ہے یہ ساری باتیں سن کے، ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ سر یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آزمائش ہے زندگی کی، یہ ہر لمحہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بڑی زبردست بات ہے یہ. یعنی اصل میں ہمارا مسئلہ وہی ہے کہ ہم اچھے حالات کو آزمائش نہیں سمجھتے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات میں آگے سے کیا رسپونڈ کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. کیا ہم اچھے حالات میں اکڑ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اور کیا برے حالات میں ہم اسے شکوے کرنا لگ جاتے ہیں، اور میرا مطلب ہے مایوسی کی طرف ہر لمحہ ہماری زندگی کا آزمائش ہے ہمارے ریسپونس کی ان حالات کی طرف. تو جی یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی. اور دوسری، یہ جو آج آپ نے احساس دلایا سر خدا کی عظمت کا، اب سچی بات ہے کہ ایک طرف اس کی عظمت ہے اور دوسری طرف اپنے عجز کی انتہا ہے جو احساس ہو رہی ہے شدت سے. کہ وحید الدین خان صاحب کے الفاظ میں کہ اس
آپ سمجھیں کہ ایک طرف قادر مطلق ہے اور ایک طرف عاجز مطلق ہے، یعنی کچھ نہیں ہے سچی بات ہے سوائے اس کے کہ بس یہ پیشانی ہو اور اس مالک کے شاید قدموں میں رکھ دی جائے، اس کے علاوہ نہ کوئی الفاظ ہیں اس کی تعریف کے لیے اور نہ ہی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی سوائے اس کے کہ اس کی عظمت ہی عظمت ہے، ہر جگہ صرف وہی نظر آ رہی ہے، اور اپنا شدت سے اپنی عجز کا بھی اعتراف ہو رہا ہے۔ اور آخری بات چھوٹی سی عرض کرنی تھی کہ یہ جو ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز اس زندگی میں ہی لے لینا چاہتے ہیں، یعنی چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ آپ سمجھیں کہ اچھے حالات ہیں، ہر چیز کا ہم ادھر ہی چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی امتحان ہے، اور ڈگریاں امتحان میں نہیں ملتی، جو ہی امتحان کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر ڈگری آپ کو تھمائی جائے گی، وہ رزلٹ کارڈ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، تو ڈگری کے بالکل لیے اس امتحان کے ختم ہونے کا انتظار لازمی ہے، ادھر ڈگریاں کیا کریں، اس سے آگے کچھ دکھتا نہیں ہے اصل میں۔ ہاں، وہ بالکل ایسے میرے بڑے بڑے پیارے دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے جب یہ کہا کہ اس طرح سے میں نے، انہوں نے کو تنقید کی کہ تمہاری ڈیورس ہو گئی ہے، تم نے بالکل انگریزوں والا معاملہ کیا ہے، تمہیں تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا چاہیے تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا اور اس کو سبق سکھانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں انشاءاللہ ادھر اجر پا لوں گا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے آخر؟ یہ حقیقت ہے، یہی ہے ہم سب کا اصل میں بالکل۔ معاملہ۔ بس سر تو اس پہ ایک اس چھوٹی سی بات میں، اور جی سوری، نہیں نہیں، آپ فرمائیں۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آخرت کس نے دیکھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کا ایک بڑا اچھا چھوٹا سا سیمپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے، یعنی میرا مطلب ہے کہ یہ جو جوانی ہے، یہ جو صحت تھی کچھ دنوں کے لیے ملی، یہ کچھ سالوں کے لیے جوانی ملی تھی، یہ روز ہم کوئی اچھے ایکسپیرینسز بھی کرتے ہیں لائف میں، برا ٹائم بھی آتا ہے، تو یہ زندگی جو ہے اس کا ایک ایک دن ہمارے لیے جنت اور جہنم کا بھی ایک چھوٹا سا سیمپل ہم میں سے ہر بندہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور اسی کو ہی بڑے پیمانے پر کر دیا جائے گا۔ یعنی میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ مثال دی تھی کہ آئی فون والے کہتے ہیں کہ یہ لوور ورژن ہم نے آئی فون کا ایک آپ کو ہاتھ میں اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال اس کا ایک ایڈوانس ورژن ہم بنا دیں گے، تو ہم فوراً ان کی بات پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک فون ہمارے ہاتھ میں ہے لوور ورژن۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں نے تمہیں دینی ہے، یہ جہنم بنائی ہوئی ہے، تو میرا مطلب ہے یہ اس کا ایک چھوٹا ورژن ہم ہر روز دیکھتے ہیں اس دنیا میں، تکلیفیں دیکھیں یہ جہنم کے سیمپل ہیں، آپ کو خوشیاں دیکھیں یہ جو اچھے حالات دیکھیں مقصد یہ جنت۔ آج کا جو تھا نا سیشن کا، یہی تھا، یہ ارینجمنٹ ہے، یہ بالکل ارینجمنٹ صحیح، ہے جس کے اندر یہ زندگی چل رہی ہے، نہیں چل سکتی اگر اس ارینجمنٹ میں ذرا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے۔ اس کو بالکل اس کو یہ شعوری خود شعوری اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دے۔ میرے خیال میں اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ انفارچونیٹلی ہماری تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہوئی ہے، بہت میں کوئی کہ اپنے بزرگوں پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، مقصد اصل میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم سبق سیکھیں۔ یہ تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیہیویئرز پیدا ہو جائیں، جبکہ ہم نے ان فیتھ کے ان ایلیمنٹس کو ڈیولپ کرنے پہ کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا۔ بالکل یعنی صحیح اور جی، جب فیتھ جب تک نہیں ہوگا، وہ بیہیویئر کے اندر وہ فورس نہیں ہوگی کہ وہ پیدا ہو، پھر تو جو سامنے پڑا ہوا فائدہ ہے وہی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، یعنی بالکل اس کی بالکل، کوئی وجہ ہی نہیں بہت کہ نہ ہو۔ تو اس بہت چیز کو علامات۔ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹلی ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور اس کو آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی عمل دیکھیں نا، عمل دیکھیں تو اصل میں اس عمل کو ٹھیک کرنے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اس عمل کے پیچھے جو کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں، عمل خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل، بہت خوبصورت سر، بہت شکریہ ہماری سر، یہ جزاک اللہ پرابلم ہے کہ ہم عمل ٹھیک کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہم سے جونیئر ہوں یا کم پاورفل ہوں، تو اس کو ٹھیک کر لیں اپنے اندر، کیونکہ وہ لانگ ٹرم ٹھیک ہو جائے گا پھر انشاءاللہ، اگر اللہ کی خیر۔ توفیق ہوگی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، جی، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی، تھینک یو خلیل، تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو فار شیئرنگ۔